السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. کائنات کا خالق و مالک پروردگار و حاکم وہی ہے. اس کی ذات واحد و یکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. دعاؤں کا سننے والا, شفا کا دینے والا, اولاد اور روزی کا دینے والا, اور تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی. اسی آیت کو میں نے بھی آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں, اور مختلف انداز سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اسماء گرامی کو ذکر کیا ہے. لیکن اس آیت میں ایک خاص وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر روانہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت, ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر سکے. آپ کا دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دنیا کے لیے رحمت ہے. آپ کا بچپن بھی رحمت ہے, آپ کی جوانی بھی رحمت ہے, آپ کا نبوت سے پہلے کا دور بھی رحمت ہے, نبوت کے بعد کا دور بھی رحمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات بھی رحمت ہے. آپ کی نشست و برخاست رحمت ہے, آپ کا چلنا پھرنا رحمت ہے, آپ کا بات چیت کرنا رحمت ہے, آپ کا لباس بےتن کرنا رحمت ہے, آپ کا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرنا رحمت ہے, اپنے امتیوں کے اوپر اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو جاری کرنا بھی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا اور اپنے امتیوں کو عبادت کا طریقہ سکھانا جس طرح رحمت ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و قتال کرنا بھی رحمت ہے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ رحمت ہے. لیکن رحمت کا وہ سب سے بڑا حصہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوا, وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اس وقت دنیا کھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر بھٹک رہی تھی. اندھیرے کا مطلب کیا ہے؟ کیا روشنی نہیں تھی؟ کیا سورج نہیں نکلتا تھا؟ کیا چراغ نہیں جلائے جاتے تھے؟ یہ سب کچھ تھا. آگ تھی جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی, لوگ اپنے کام کرتے تھے, چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا, ستارے بھی آسمان پر جھلملا رہے تھے, اس کے اندر بھی روشنی تھی, اور دن میں سورج بھی طلوع ہوتا تھا اور پوری دنیا کو روشنی دیتا تھا. پھر کیا مطلب ہے کہ اس زمانے کو اندھیرے والا زمانہ, دور جاہلیت یا دور ظلمات کہا جاتا ہے؟ اس زمانے کو دور ظلمات اس لیے نہیں کہا جاتا کہ روشنی نکلتی ہی نہیں تھی, لوگ اندھیرے میں رہتے تھے, ہمیشہ رات ہی رہتی تھی. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ اندھیرے میں اس طرح سے تھے کہ لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی. لوگ خدا وحدہ لا شریک کو ماننے
ماننے کے لیے اور اس کی ذات کو واحد و یکتا تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا جو آسمانوں پر ہے، ساتویں آسمان پر ہے، بہت دور ہے ہم سے، ہم اس کو کیسے پکاریں، کیسے یاد کریں، بھلا وہ ہماری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ ہم اتنی دور تک اس تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے جو اس کے مقرب بندے ہیں ان کو انہوں نے اپنا معبود قرار دیا اور ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دور جیسے گزرتا گیا تو لوگوں نے خدا کے تصور ہی کو بھلا دیا اور سمجھنے لگے کہ یہ جو بت ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہی خدا ہے، یہی دیو ہے، یہی دیوتا ہے، یہی بھگوان ہے، یہی الہ ہے، یہی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، یہی ہماری منت و مرادوں کو پوری کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی، اور یہ بت پرستی ہی کا وہ زمانہ ہے جس کو دور جاہلیت اور دور ظلمات یعنی اندھیروں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو خدا کو نہ پہچاننا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، خدا کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس جاہلانہ بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف لے آئے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اور مکے کے ان بت پرستوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، ان کو دعوت دی کہ اے لوگوں تم اپنے خدا کو پہچانو، کس نے تم کو پیدا کیا ہے، کون ہے جو تمہیں اولاد دیتا ہے، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کون ہے جو زمین سے تمہارے لیے غلہ پیدا کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں جانوروں کا مالک بنا دیتا ہے، کون ہے جو تم کو اس طوفان سے نجات دیتا ہے جس سے تم جب گر جاتے ہو تو ایکسو ہو کر اسی کو پکارنے لگتے ہو۔ یہ سب باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پوری طرح سے اظہار ہونے لگا۔ یہ ہے رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم جاہلیت کے پرستار تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، اور ہمارے اندر انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، ہم آپس میں جنگ و جدال میں مبتلا رہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توحید کی دعوت دی، تو توحید کی طرف بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کھڑا کیا لوگوں کے سامنے اور اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے، جہالت سے، لا علمی سے نکال کر آپ توحید کی طرف لے آتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات آپ سکھاتے ہیں کہ تمہارا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر دی اور اعلان کر دیا کہ اے لوگوں کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اس کی ذات واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ایک بڑے حصے کے طور پر اپنی امت کو قرآن سے، جب کوئی بت پرست، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی دشمن اسلام، کوئی دشمن رسول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی آیات سنایا کرتے، اور یہ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، اور قرآن کی تعلیمات میں جگہ جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رحمت والی کتاب میں ہم کو اللہ کے ذکر کا کتنی کثرت سے حکم ملتا ہے۔
آیات قرآنی بے شمار ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام اس کو یاد کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ذات کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیجئے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر پکاریے اور ڈر اور خوف کے ساتھ پکاریے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے رب سے ملانے کا کام اس طرح سے انجام دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہنے کے بعد رات میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں التجائیں اور اپنے رب کی رحمت کو للکارنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اتنی کثرت سے آپ نے عبادت فرمائی ہے، اتنی کثرت سے رکوع سجود قیام کیا ہے اور اتنی کثرت سے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ورم کر جاتے تھے۔ اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ کر جاتے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی حرکت محسوس نہیں کی جاتی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے تو نہیں جا ملے۔ چنانچہ میں نے آپ کے تلووں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا کہ آپ کے جسم میں گرمی موجود ہے، سب سے کہیں جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو پھر بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، پھر آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بندگی کرنا، یہ اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کے سامنے جھکے رہنا، اپنے رب کو کثرت سے پکارنا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ نبی رحمت نے تعلیم دی۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے رب سے ملا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، دیکھو میں تو تمام مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ اور مرتبہ رکھتا ہوں، تمام انبیاء میں افضل الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، سراج منیرہ ہو، رحمت للعالمین ہو، کافۃ للناس ہو، اور اتنے سارے مرتبے اور مقام رکھنے کے بعد میری یہ حالت ہے کہ میں رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، رات دن اللہ کے سامنے سجدے میں رہتا ہوں، اس کے سامنے گڑگڑاتا رہتا ہوں، اس کی رحمت کا طلبگار رہتا ہوں، میں جنت کو مانگتا رہتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ایسی تعلیم دی کہ نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے چھوڑ دیا، بلکہ کلمے کے بعد بھی اس طرح سے آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی کہ تمہارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم۔ ایمان والو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خدا کو بھلا دو اور خدا تم کو بھلا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا نسوا اللہ، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ تم اللہ کو بھلا دو۔ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اگر تم ایسا کرو گے کہ تم خدا کو بھلا دو گے تو خدا تم کو بھلا دے گا اور تم بڑے گناہگار بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ کے ذکر کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قرآن کے ذریعے سے، اس میں یہ فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ،
اعد اللہ لہم ومغفرۃ اجرا عظیما، کہ جو عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی، جو مرد اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک روایت احادیث میں بھی ہم کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں اس مجلس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ امیر معاویہ نے اس مجلس کو دیکھا تو پوچھا کہ اے لوگوں، اس لیے تم لوگ یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہو؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو، کیا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تمہارا نہیں ہے؟ کیا تم صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کر کے یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے بیٹھے رہنے کا مقصد دریافت کیا اور ہم سے قسم لی تو ہم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے مل بیٹھنے کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کہ اگر تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو تم کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے یہ بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر ان بندوں کا ذکر کر رہا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے اندر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ تعلیم دی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ ہم کو اللہ کے ذکر کا حکم ملتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو جس طرح سے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو کثرت سے یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کے سلسلے میں جب حکم دیا گیا کہ جب نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حاضرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی رحمت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں کو جو خدا سے کٹے ہوئے تھے، خدا کو جانتے نہیں تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے، خدا کا ذکر کرنے سے عاری تھے، خدا کو اپنا خالق صحیح طور پر تصور نہیں کرتے تھے، خدا کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر غیروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، غیروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، غیروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے، غیروں کا طواف کیا کرتے تھے، غیروں سے نظر و نیاز مانگا کرتے تھے۔ نبی کی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بت پرستیوں سے، ان شرک کے تمام علائقوں سے اس انسانیت کو نکال کر توحید کے راستے پر گامزن فرما دیا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک سب سے بڑا حصہ ہے جس کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ حاضرین کرام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی طرح سے مساوات کا سبق دیا. میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر روانہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غیروں کی پرستی سے نکال کر خدا کی پرستی کی طرف راغب کیا. اسی طرح سے لوگوں کے اندر فرق تھا، چھوٹے بڑے کا فرق، عرب عجم کا فرق، گورے اور کالے کا فرق تھا، غلام اور آقا کا فرق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے انسانیت کے درمیان کے یہ سارے فرق کو مٹا کر آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی آقا کو کسی غلام پر کوئی بڑائی نہیں. یہ سب کے سب انسان کی اولاد ہے. کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو. قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں. ہم نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا. آدم اور حوا سے سارے انسانوں کے اندر بے شمار مرد اور عورت اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین کے اندر ہم نے پھیلا دیا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. اے انسانوں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے اندر بہت سارے شعوب و قبائل بنا دیے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ کالے، یہ گورے، یہ عربی، یہ عجمی، یہ خاندان، یہ خاندان، یہ قبائل اور یہ شعوب، یہ قبیلے، یہ گروپ، یہ سارے کے سارے لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے، جاننے پہچاننے کے لیے ہے. کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی ملک کے رہنے والے کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ تم سب اللہ کی نظر میں ایک ہو. ہاں، اللہ کی نظر میں جو مرتبہ اور مقام کوئی پا سکتا ہے تو وہ شخص وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے بتا دیا کہ آپ انسانیت کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے. غلاموں کے حق میں آپ رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بلال کو ان کا آقا مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر گھسیٹ رہا ہے. پتھر کی سل ان کے سینے کے اوپر رکھی جا رہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیسہ دے کر حضرت بلال کو خریدا اور خرید کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. حضرت بلال کا کتنا اونچا مرتبہ اور مقام کیا کہ وہ کالے تھے اور ان کی زبان میں ان کو بات کرنے میں بھی کافی دقت پیش آتی تھی، لیکن حضرت بلال کو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کہ سب سے پہلے مؤذن رسول کے عہدے پر آپ کو فائز کیا گیا. جب کعبۃ اللہ مکہ فتح ہوا تو اس وقت کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع فراہم کیا. حاضرین کرام، بلال کو غلامی سے نکال کر آزادوں سے اور شاہوں سے بھی بلند کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کا حیدرآباد میں دورہ ہوا اور یہاں کے میر عثمان علی پاشا بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا جو شاہ تھا عثمان علی پاشا، وہ دنیا کے متمول ترین ریچسٹ پرسن میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اس کا سارا روب اور دبدبہ تو حیدرآباد کے رہنے والے جانتے ہیں. لیکن حضرت نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا تسمہ تمہارے تاج کے اندر رکھ دیا جائے تو تمہارا مرتبہ اس شاہی سے بھی اور زیادہ بلند ہو جائے. تو عثمان علی پاشا اٹھ کر جھومنے لگے اور خوش ہو گئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کیا کہ جس کے جوتے کے تسمے کو وقت کا بادشاہ اپنے تاج میں لگانے پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے. حاضرین کرام، یہ مساوات کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے امت کو دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی سرپرستی فرمائی. حالانکہ عرب میں اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا اور لوگ اپنے آپ کو امنی اور جاہل رکھنا پسند کرتے تھے. بولنے کی تو بڑی صلاحیت تھی لیکن لکھنے پڑھنے سے عاری تھے. بتایا جاتا ہے کہ پورے مکے کے اندر بمشکل 10 افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 10 افراد، 10% نہیں، 10 افراد بمشکل ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب وحی کے الفاظ سکھائے گئے تو سب سے پہلے فرمایا گیا اقرأ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ امی ہیں، آپ کو امی بنا کر پیدا کیا گیا، امی ہونا آپ کا معجزہ ہے اور امی ہونا بھی آپ کی رحمت ہے، لیکن اب یہاں سے آپ کے ذمے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ اب آپ علم کی سرپرستی فرمائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے والوں کو اور علم کے دلدادہ لوگوں کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ امی عرب کی قوم کو پڑھے لکھے اور بڑے بڑے عقل رکھنے والے، سوچ اور فکر رکھنے والے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی آگے کر دیا۔ علم کے ایسے دریا بہائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ جس کو دیکھ کر دنیا آج بھی اشش کرنے لگتی ہے۔ حاضرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایسی سرپرستی فرمائی کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں تو دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اور دوسرے حلقے میں دین کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور فرمایا کہ دونوں حلقے مبارک بادی کے لائق ہیں، دونوں بابرکت محفلیں ہیں، لیکن میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں علم کے حلقے میں بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حلقے میں تشریف رکھی اور اس کی سرپرستی فرمائی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان جتایا اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور ان کو علم کی باتیں بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت علم سے بھی۔ حاضرین کرام، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ سارے حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر دنیا میں نازل فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ رحمت ہے، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ رحمت ہے اور آپ کی زندگی کا ہر محکمہ رحمت ہے۔ لیکن رحمت کے جو بہت بڑے پہلو ہیں اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ نبی کی رحمت نے انسانیت کو توحید کا راستہ دکھایا، اللہ سے روشناس کرایا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا حوصلہ دیا اور راستہ بتلایا، جنت کا راستہ بتلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک اور حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ ہے وحدت انسانی کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں جو فرق تھا اس کو مٹا کر تمام انسانوں کے اندر مساوات کا درس دیا، اور ایسا درس دیا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین ہو تو ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ اور بندہ نواز کا فرق مٹا کے رکھ دیا۔ اور جو ہے جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے شاہوں کے گدا ہو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، چاہے حرم شریف میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں چلے جائیں، کسی چھوٹی مسجد میں آ جائیں، کسی کے لیے کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہوتی، کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہوتی۔ جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے گا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ علم کی فوقیت اور علم کی سرپرستی ہے، جس کے نتیجے میں علم اور تحقیق کے ایسے ایسے ابواب کھلے کہ دنیا اس کے بعد سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان کی ساری مزید تفصیلات کے اندر جایا جائے۔ اس موقع پر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر رسول ہو رہا ہے، الحمدللہ اچھی بات، ذکر رسول ہونا چاہیے، لیکن یہ زبانی ذکر رسول عمل سے انسانوں کو دور کر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ہم زبانی طور پر اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، عمل کے اندر بھی ہم اللہ کے رسول کے ذکر کو جاری و ساری فرض کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا اور نبی کی رحمت کا ایک حصہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔
ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میلاد کا مہینہ ہے، سجاؤ، جھنڈے لگا کے سجاؤ، لائٹاں لگا کے سجاؤ، گھروں کو سجاؤ، مسجدوں کو سجاؤ، راستوں کو سجاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجانے کی بات نہیں کی جا رہی۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو سنتوں سے سجائیں۔ اگر نبی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو تو آپ کے چہرے پہ نبی کا جھنڈا ہے، اس کو کیوں نکال کے پھینکتے ہو روزانہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم راستوں پہ تو جھنڈے لگا رہے ہیں لیکن ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم لوگوں کو نبی کے نام کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائک نہیں کرتے۔ وی ڈونٹ لائک۔ بہت ایزی بات ہے، آسان بات یہ کہ عملی طور پر، اندرونی طور پر دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا ہم سنتوں پر عمل کرنے والوں کو چاہتے ہیں؟ ہم میں کی اکثریت داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، پردے والوں کو پسند نہیں کرتی، امام صاحب کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہم مسجد کے حد تک آتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن کیا امام صاحب کو ایسے پسند کرتے ہو جیسے کسی فلم ایکٹر کو پسند کرتے ہو؟ کیا کسی کرکٹر کو پسند کرتے ہو؟ ایسے مسجد کے امام کو، مؤذن کو، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو پسند کرتے؟ یہ اپنے دل سے پوچھنے کی بات ہے۔ حاضرین کرام، بات صرف باہر کی چیزوں کو سجانے کی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے اپنے اندر لا کر، نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر، نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کیا تھا، نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو سجایا تھا، نبی کی محبت سے اپنی زندگیوں کو سجایا تھا۔ نبی کی محبت سے صرف سڑکیں نہیں سجائی جاتی، بازار نہیں سجائے جاتے، مکانات نہیں سجائے جاتے، اپنی زندگیاں سجائی جاتی۔ یہ پیغام ہے جو دینے کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ نبی کی رحمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو شرک اور بت پرستی سے کے راستے سے نکال کر اللہ سے ملایا تھا۔ آج لوگ نبی کا نام لے کر خدا کو بھلا رہے ہیں، خدا کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہم نے ایسے باتیں سنی ہیں اپنے کانوں سے۔ نعت خواں حضرات اتنا غلو کرتے ہیں نعت میں کہ خدا کی خدائی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور خدا کی جنتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نعت خواں نے شعر پڑھا اور شعر میں کہا کہ مجھے مدینہ ملا تو بس ہے، جنت مجھے ملو تو بھی نکو تو بھی۔ دگنی کی نعت تھی، جنت مجھے ملو تو بھی نکو تو بھی، مدینہ ملا تو بس ہے۔ مفتی صادق محی الدین صاحب قدس اللہ علی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی شعر سماعت فرمایا، اس کا نوٹس لیا اور اپنی تقریر کے دوران میں کہا کہ جنت سے یہ استغنا کی جرات آپ کو کس نے عطا کی ہے؟ کیا آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ انہوں نے اپنی گفتگو میں سوال کیا اور ان کی تقریر میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہے اپنے پاس، صرف ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ اردو گھر مغل پورہ میں محفل چل رہی تھی، حالانکہ لوگ بہت کم تھے لیکن ان کی بات حق پر مبنی تھی، اور انہوں نے جرات کے ساتھ ان کی اصلاح کی اور فرمایا کہ آج لوگ نعتوں کے اندر جنت کا انکار کرتے ہیں اور صرف مدینے کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ مدینے کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے جنت طلب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی کے چاہنے والے عاشق رسول ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی غرہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چاہنے والے ہیں، ہم سے تو اللہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو ہماری نسلوں میں مبعوث فرمایا ہے، بھلا ہم کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ آج اللہ کے رسول کے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے دعوے کرنے لگے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جبکہ حضرت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہنم سے پناہ مانگی۔ جس جہنم سے نبی نے پناہ مانگی ہو،
ہم اس جہنم سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ کیسے بچ کے جا سکتے ہیں؟ ہم کو بھی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جس نبی نے خود جنت کا سوال کیا ہے، ہم کیسے جنت سے استغنا کا اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہم کو بھی جنت طلب کرنی چاہیے. اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یقیناً مدینے کی عظمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی مدینے کی ساری عظمتیں ہیں. جب قیامت ہو جائے گی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلے جائیں گے تو یہ عاشقان رسول کیا مدینے میں رہ جائیں گے؟ جب مدینے میں رسول کی وجہ سے مدینے کی عظمت ہے، تو پھر جب رسول خود جنت میں تشریف لے کر جائیں گے تو اب مدینہ خالی ہو جائے گا، وہاں کیا ملے گا؟ آپ کو بھی جنت میں جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنت کا سوال کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ جب بھی ہم کو نظر نہیں آتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بعض مرتبے ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو ہم گھروں سے باہر آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول کہ جنت میں آپ کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہوگا اور ہم جنت کے نچلے طبقوں میں ہوں گے، بھلا ہم آپ کو وہاں پر جنت میں کیسے دیکھ پائیں گے؟ وہاں پر آپ سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں معاملہ یہ ہوگا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ کرتے. تم کو اگر مجھ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو میرے ساتھ کرتے. ایک حدیث میں یہ روایت، اور ایک حدیث میں ایک صحابی رسول کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے، وضو کا پانی مسواک وغیرہ لا کر رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، پوچھنے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج جو مانگوں گا مل جائے گا؟ تو عرض کیا کہ ہاں، تم جو مانگو گے مل جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب جو مانگوں گا مل جائے گا تو پھر میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رکھوں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میلاد مناؤ، حضور کی محبت کا یہی تقاضا ہے، اور گھروں کو سجاؤ، نعرے لگاؤ، لوگ اس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ موقع تھا کہ حضور حکم دے دیتے کہ میلاد مناؤ تو جنت میں میرے ساتھ ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، جھنڈے لہرانے کے لیے نہیں کہا، سجانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے خدا کو خدا سے ملا دیا اور فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ مانگتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی کثرت سے نوافل پڑھا کرنا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو قیامت میں میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے. حاضرین کرام، کوئی بھی مدینے کی عظمت کا منکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، لیکن محبت کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کیے بغیر محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہے، کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے، گمراہی کا ہے. اس لیے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا ہے تو اللہ نے جس طرح سے اذانوں کے ذریعے سے رسول کا ذکر بلند کیا، ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کا ذکر بلند کریں. اس لیے کہ نماز میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے، نماز میں بھی رسول پر درود ہے، نماز میں بھی رسول پر سلام ہے. کوئی نماز جب تک کہ رسول پر درود و سلام نہ ہو مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر رسول کی یاد منانا ہے، رسول کا ذکر بلند کرنا ہے تو سنتوں کو اپنانا پڑے گا، فرائض کو اپنانا پڑے گا. رسول کی سنتوں سے، سنتوں کے نور سے اور سنتوں کے نور کے قمقموں سے، اس کی لائٹ سے اپنے آپ کو سجانا اور جگانا ہوگا. یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا، اور اسی پر ہم سب کو اللہ